ہدایت از قلم عین الف۔ تیز الارم سے وہ 2 گھنٹے بعد ہی جاگ گیا۔ جسم میں کھچاؤ اور آنکھوں کی جلن بخار کے آثار ظاہر کر رہے تھے۔ پھر بھی ہمت کر کے وہ اٹھا، فریش ہو کر وہیں نماز پڑھی۔ ازلفا کو دیکھا تو وہ گہری نیند میں تھی۔ نماز کے بعد وہ واپس آ کر لیٹ گیا، مگر تھکن اور نیند کے باوجود سونے میں ناکام رہا۔ وجہ شاید معدے کا خالی ہونا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آیا، ارادہ کچھ کھانے کا تھا۔ ازلفا اس سے کہہ کر سوئی تھی، بھوک لگے تو فریج میں سے فروٹ نکال کر کھا لینا، اور اب وہ اسی ارادے سے کچن میں جا رہا تھا، مگر ہال میں ہی ٹھٹک کر رکا۔ بڑے صوفے پر 2 وجود غیر آرام دہ حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ غور کرنے پر پتہ چلا ذیشان کے والدین ہیں۔ اس نے انہیں آواز دے کر جگانے کی کوشش کی، کوئی جنبش نہ ہوئی تو روم میں واپس آ کر ذیشان کو فون کر کے روم سے باہر آنے کے لیے کہا۔ یہ دونوں بے ہوش ہیں۔ ذیشان کے زور زور سے پکارنے پر بھی وہ لوگ نہیں اٹھے تو اسے تشویش ہوئی۔ قریب میں کوئی ڈاکٹر ہے؟ اس کے پوچھنے پر ذیشان نے قریب ہی ایک ڈاکٹر فیملی کی رہائش کا بتایا۔ جلدی بلا کر لاؤ، یہ لوگ ہوش میں نہیں آ رہے۔ اس کے کہنے پر وہ جس حالت میں اٹھ کر آیا تھا اسی میں باہر کی طرف بھاگا۔ 5 منٹ بعد ہی ایک ڈاکٹر کو شاید زبردستی نیند سے اٹھا کر لایا تھا۔ گھبراہٹ میں ذیشان نے جان اور روہیل کو بھی جگا دیا تھا۔ ان کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ ہری اپ، میں ایمبولینس بلوا رہا ہوں۔ ڈاکٹر ان کی حالت کو دیکھ کر ایکٹیو ہو گیا تھا۔ کون سے ہاسپٹل لے کر جائیں گے؟ ان لوگوں کو یہاں کے ہاسپٹل وغیرہ کا اتنا علم نہیں تھا۔ یہ دلی ہے میرے بھائی، یہاں کمی نہیں بہترین ہاسپٹلز کی۔ ڈاکٹر کے بتانے پر انہوں نے محض سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ زوبیہ اور نینی کو سمجھا کر ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ان سب میں ولید بھی اپنی حالت کو بالکل بھول گیا تھا۔ یہ بھی اللہ کا شکر تھا کہ اب بارش نہیں ہو رہی تھی، مگر رات بھر کی بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پانی بھرا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو ایمرجنسی وارڈ میں رکھا گیا تھا۔ کسی ٹینشن کی وجہ سے ان کے نروس سسٹم اثر انداز ہوئے تھے۔ تمام بھاگ دوڑ ولید ہی کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کے آنے پر وہ اسی طرف بڑھا۔ ان لوگوں کے لیے اتنی بڑی بیماری میں ایسی ٹینشن جان لیوا ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ بیماری؟ کیسی بیماری ڈاکٹر؟ سب کو حیرانی ہوئی تھی۔ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا؟ ان لوگوں کے لیور 75% کے قریب ناکارہ ہو چکے ہیں۔ الکوہول زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ لوگ۔ اتنی سیریس کنڈیشن پر آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کتنی زیادہ پریونشن کی ضرورت ہے ان لوگوں کو۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ذیشان سر پکڑ کر بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ جیسے بھی تھے وہ اس کے ماں باپ تھے، وہ یتیم نہیں تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ اسے تسلی کیسے دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ایسے ماں باپ سے انسان یتیم اچھا، اور دیکھو اللہ کو اچھی نہیں لگی یہ بات۔ اگر ان لوگوں کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا، میں بھی مر جاؤں گا۔ شٹ اپ، کیا لوزر جیسی بات کر رہے ہو؟ مانا تم نے کچھ الفاظ غلط کہے اور اللہ نے تمہیں ان کی قدر اسی طرح کروائی، اور یقیناً تمہارے والدین بھی اس سے ضرور سبق سیکھ لیں گے۔ ہر پریشانی میں اللہ کی کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں۔ تسلی رکھو، جو ہوگا انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ اور دوسری بات، اللہ نے انہیں ایک موقع دیا ہے توبہ کا، اور تمہیں موقع دیا ہے ان کی خدمت کا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اپنے آپ کو بہترین انسان بناؤ اور اس سے سبق حاصل کرو۔ دین میں ہی کامیابی ہے۔ ولید حسن کو اس سے اچھا موقع نہیں لگا تھا دین کی دعوت دینے کا۔ صحت کی طرف سے غفلت جسم کو بیمار کر کے گلا دیتی ہے، اور ایمان میں غفلت روح و جسم دونوں کو ناکارہ کر کے جہنم کا ایندھن بناتی ہے۔ اور اصل مسئلہ صرف غفلت کا ہے۔ جاگ جاؤ گے تو سب کچھ حاصل کر لو گے، ورنہ خاک بھی تمہاری نہیں۔ ذیشان کے ساتھ ساتھ جان اور روہیل بھی اس کی بات بہت غور سے سن رہے تھے، اور آج کل تو اللہ نے ویسے ہی ان لوگوں کے دلوں کو نرم کیا ہوا تھا۔ ہم کوشش کریں گے، اور ویسے بھی ہم لوگوں نے اسلام کو جاننے کا پکا ارادہ کیا ہے۔ پرسوں گئی تھی ازلفا اسلامک بکس لینے، انگلش میں بکس تو ملی نہیں، خود زخمی ہو گئی۔ یہاں پر ایک اسلامک سینٹر ہے، وہ جوائن کر رہے ہیں ہم۔ ان جیسے لوگوں کے ارادوں سے ہی تو تقویت ملتی ہے دینداروں کو، جیسے اس وقت ولید حسن کے اندر پنپ رہا تھا مومن بننے کا جذبہ۔ گڈ، اسلام ہی بتاتا ہے والدین کے حقوق بھی، ان کی خدمت کرو اور اسلام پر چلو۔ خدمت خلق سے ہی خدا ملتا ہے۔ ازلفا کے اتنے بڑے گیان سے تو میں خود اسلام کو جاننا چاہتا ہوں۔ ویسے تم دونوں ہسبینڈ وائف سیم تھنکنگ رکھتے ہو۔ ایکسیڈنٹ ہم لوگوں کے لیے لکی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر ایکسیڈنٹ میں ہم لوگوں کے لیے ایک لیسن۔ گریٹ یار، کچھ تو ہے اسلام میں جو یہ ہارٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ اور کون سا ایکسیڈنٹ؟
ولید حسن کو جان کی بات پر حیرت ہوئی تھی۔ ازلفا نے نہیں بتایا تمہیں؟ اس دن سے تو ازلفا نے فل سلیو ٹی شرٹس پہننی شروع کر دیں۔ لانگ شرٹس نہیں ملی تو ذیشان، روہیل اور میری 3 شرٹس پر قبضہ کر لیا۔ بیکاز اسلام میں شارٹ شرٹس آر ناٹ الاؤ۔ اس دن کا تمام قصہ ان دونوں نے ولید کو بتا دیا، جسے سن کر اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ ڈاکٹر کے بلانے پر ولید نے خود کو نارمل کیا۔ 10 منٹ بعد وہ ایک فائل لے کر باہر آیا۔ شام تک لے جا سکتے ہیں گھر ان لوگوں کو ہم۔ بہت کیئر کی ضرورت ہے۔ ذرا سی بھی بد پرہیزی ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ نو اسموکنگ اور نو الکوہول، یعنی اولڈ لائف بائی فار ایور اینڈ نیو جرنی اکارڈنگ ٹو اسلام ول بی اسٹارٹیڈ۔ شیور اللہ نے ان لوگوں کو موقع دیا تھا خود کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کا، تو ان لوگوں کو اس موقع کو کسی بھی حال میں گنوانا نہیں تھا۔ دن کے 2 بجے کے قریب وہ اٹھی۔ وقت دیکھا تو حیرت ہوئی۔ او اللہ، میں اتنی دیر سوئی؟ جب سے حیات سے ملی تھی بات بات میں اس کی زبان سے اللہ ہی نکلتا تھا۔ زینب اور نینی اس کے بیڈ پر ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ تم لوگ یہاں سب ٹھیک ہے؟ ان دونوں کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ ان دونوں نے اسے ساری باتیں بتائیں۔ تو مجھے کیوں نہیں جگایا؟ ذیشان ٹھیک ہے نا؟ وہ بہت پریشان ہو رہا ہوگا، مجھے اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ رکو تم، 5-6 بجے تک آ جائیں گے وہ لوگ۔ اپنے پیر کا بھی ذرا خیال کرو، اب تک ٹھیک ہو جاتا، مگر تمہیں تو اسٹنٹ سے ہی فرصت نہیں۔ اس کے تیزی سے اٹھنے پر زوبیہ نے واپس ہاتھ کھینچ کر بٹھایا۔ تمہیں میرے پیر کی پڑی ہے؟ وہاں ذیشان کتنا پریشان ہو رہا ہوگا۔ انکل آنٹی سے غصے کے باوجود وہ بہت پیار کرتا ہے۔ ان کو اس کنڈیشن میں دیکھ کر وہ رو بھی رہا ہوگا۔ لڑکیوں جیسا تو دل ہے سینٹیمنٹل کا۔ اس کی فکر میں وہ پریشان ہو رہی تھی۔ تم فون لگاؤ اسے، میرا فون خراب ہو گیا ہے، میں خود بات کروں گی اس سے۔ اس کے زور دینے پر زوبیہ کو اسے فون دینا پڑا۔ ذیشان، تم ٹھیک ہو نا میرے بھائی؟ انکل آنٹی سب کیسے ہیں؟ اور تم لوگوں نے کچھ کھایا پیا کہ نہیں؟ اس کے فون اٹھاتے ہی اسے سوالوں کی بوچھار کر دی تھی۔ ریلیکس تیز گام، سب ٹھیک ہے، کھلا چکا ہوں ان سب کو کھانا۔ ذیشان کی جگہ کسی اور کی بھاری آواز سن کر اس نے فون سامنے کر کے نمبر چیک کیا۔ یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا ذیشان؟ تم ابھی بھی رو رہے ہو نا؟ بھاری آواز کو اس نے اس کے رونے سے مشروط کیا تھا۔ ولید بول رہا ہوں، تمہارا شوہر، بھائی نہیں۔ اور اب نہیں رو رہا تمہارا بھائی۔ تم بتاؤ پیر کیسا ہے؟ اف یار، تمہاری بینڈیج ہونی تھی۔ تم تیاری کرو، میں آ رہا ہوں لینے۔ نہیں، تم بتاؤ، اس نمبر پر ایڈریس سینڈ کرو، میں آ جاؤں گی زوبی اور نینی کے ساتھ۔ اس کی ضد پر اس نے ایڈریس بھیجا۔ وہ سکون سے یہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے خود بھی وہیں جانا مناسب سمجھا۔ ان دونوں کی مدد سے وہ فریش ہوئی۔ کچھ دیر بعد اسے ناشتہ کروا کے وہ لوگ ہاسپٹل کے لیے نکل گئے۔ وہ باہر ہی کھڑا ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ لوگ وہاں پہنچ گئی تھیں۔ تینوں کو دیکھ کر اس نے ایک نظر اطراف میں ڈالی۔ کافی لوگ دلچسپی سے ان تینوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا زیادہ کی نظریں ازلفا پر تھیں، اور وجہ اس کی ڈریسنگ تھی۔ بلیک ٹراؤزر پر نہ جانے کس کی پنک شرٹ، جس کی آستینوں کو فولڈ کر کے انگلیوں تک کر رکھی تھی۔ ڈھیلی ڈھالی شرٹ گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ وہ لباس اس کے جسم کو چھپا تو رہا تھا، مگر وہ اس میں کافی ظاہر ہو رہی تھی۔ بالوں کو چھپانے کے لیے سر پر ایک رومال باندھا ہوا تھا، جو صرف اس کے سر تک کے بالوں کو ہی چھپا رہا تھا۔ پونی میں بندھے سارے بال کندھے تک کھلے ہوئے تھے۔ عجیب مگر دکھنے میں کیوٹ اور دلچسپ اپنے حلیے سے وہ لوگوں کو اچھا خاصا متوجہ کر رہی تھی، اور یہ بات ولید حسن کی برداشت سے باہر تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آیا تھا۔ یہ کیسے آئی ہو زلفا؟ اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اس نے اس کی ڈریسنگ کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں کی نظریں اسے بے چین کر رہی تھیں۔ اس کے غصے پر حیران ہوتی وہ اسے بتانے لگی، اچھے سے آئی ہوں، دیکھو سلیو بھی فل اور سر بھی کور ہے، فل ڈریسنگ کرنی چاہیے نا، تو میں وہی کر آئی ہوں۔ تم نے تو اب نوٹس کیا، کیا میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں؟ وہ ایک نیکی کی طرح اسے بتا رہی تھی، اور وہ جو اسے ڈانٹنے کا ارادہ کر رہا تھا بالکل خاموش ہو گیا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ یہ بات تو جان گئی ہے کہ پورے کپڑے پہننے چاہیے اور سر ڈھانپنا چاہیے، مگر کیسے وہ نہیں پتا تھا۔ مگر اس کی یہ کوشش لوگوں کی نظر میں دلچسپی پیدا کر رہی تھی، جو اسے بالکل گوارا نہیں تھا۔ حالانکہ زوبیہ اور نینی سلیو لیس فل اسکرٹ میں تھیں، پھر بھی
لوگ اسی کی طرف متوجہ تھے۔ جلدی چلو، ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیا ہوا ہے، اور آپ دونوں وہاں سامنے کھڑے ہیں، وہ تینوں وہاں چلی جائیں، ہم آتے ہیں کچھ دیر میں۔ ان دونوں کو ذیشان لوگوں کی طرف جانے کا اشارہ کر کے ازلفا کو سہارا دے کر لے جانے لگا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ڈاکٹر؟ بھیگنے کی وجہ سے کوئی پرابلم؟ اس کی ڈریسنگ کرتی ہوئی ڈاکٹر سے اس نے اپنا خدشہ بیان کیا۔ نقصان تو ہوا ہے، زخم گلنے لگا ہے، جلدی ٹھیک نہیں ہوگا، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کم از کم 4-5 دن تک تو آپ کو چلنا پھرنا بھی نہیں ہے۔ تو پھر میں کیسے مینیج کروں گی؟ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتی میں؟ پلیز ڈاکٹر ایسی پٹی کریں کہ میں خود چل پھر سکوں۔ ڈاکٹر کی ہدایت اسے پریشان کر گئی تھی، اور کچھ اسے لوگوں کو پریشان کرنا پسند نہیں تھا، مگر پیر کے معاملے نے اسے بالکل ہی بے بس کر دیا تھا۔ اب تک سب بگڑ ہی رہا تھا، ایک مصیبت دور نہیں ہو رہی تھی کہ دوسری کی آمد۔ ابھی اپنے ہسبینڈ کے سہارے چل کر آئی ہیں، پھر بھی دیکھیں بلیڈنگ ہونے لگی ہے، مجبوری ہے، آپ کا زخم چھوٹا موٹا نہیں ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہو جائے گا ڈاکٹر، بس کوئی انفیکشن نہ ہو۔ نہیں، انفیکشن نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر اس کی مرہم پٹی سے فارغ ہو کر ولید کو تمام احتیاط سمجھانے لگیں، اور وہ بور ہو کر برے برے منہ بنا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے منہ کیوں بنا رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں خود کو پیرالائز فیل کر رہی ہوں۔ ایسے نہیں کہتے، انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اوکے، اب انکل آنٹی کے پاس چلیں۔ اس کے کہنے پر وہ اسے ان لوگوں کے پاس لے گیا۔ اسے دیکھ کر ذیشان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ تم کچھ زیادہ ہی ایموشنل نہیں ہو؟ اب تو دیکھو انکل آنٹی بھی خطرے سے باہر ہیں، اور جو بیماری کو لے کر تم پریشان ہو تو مت بھولو، اللہ کے لیے یہ بیماری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسے اپنے بندوں کو جتنی زندگی دینی ہے اتنی ہی دے گا، اور ہم سب اتنا ہی جئیں گے جتنا اللہ نے طے کیا ہے۔ تو بس اب اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو۔ وہ دونوں بھی دیکھو کتنے پیشیماں ہیں، اور یقین کرو یہ پیشمانی اللہ کے قریب کرنے والی ہے، تو تمہیں اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ خود کو اور شرمندہ کر کے خود کو بھی پریشان کرو اور دوسروں کو بھی۔ اس نے ایک بار پھر اسے سمجھایا تھا، اور اس بار اس کی بات اس کے والدین کو بھی سمجھ آئی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں جیجو، آپ نے اتنا کچھ کیا۔ فرط جذبات سے وہ اس کے گلے لگ گیا۔ جیجو نہیں بھائی، یہ زیادہ اچھا ہے، اور اپنوں کے لیے اپنے ہی کرتے ہیں۔ اس کی پیٹھ تھپتھپا کر اس کا دھیان بٹایا تھا۔ شام کو وہ ان لوگوں کو ان کے گھر پہنچا کر ازلفا کو لے کر اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ ازلفا کے یہیں رکنے کی ضد پر وہ اسے سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ کل سے اس نے اپنے گھر کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ آج کے تمام کام بھی اس کے گھر کے دوسرے افراد نے ہی سنبھالے تھے۔ اتنی مشقت نے اسے تھکا دیا تھا، اور اب وہ اپنے گھر جا کر اطمینان سے آرام کرنا چاہتا تھا۔ پہلی بار اس گھر میں آتے ہوئے اس پر نہ کوئی بوجھ تھا نہ بے سکونی۔ ولید کے اترتے ہی وہ بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل کر کھڑی ہوئی، مگر لڑکھڑا گئی۔ سہارے کے لیے ولید کا بازو تھاما۔ بار بار وہ اپنے پیر کی حالت بھول رہی تھی۔ بے صبری لڑکی، ہر جگہ سے لے کر آ رہا ہوں، یہاں سے نہیں لے جا سکتا کیا؟ اس کا اشارہ اسے اٹھا کر لے جانے کا تھا۔ نہیں، میں یہاں سے خود چلتی ہوں۔ کتنا آکورڈ لگے گا یہاں ایسے اٹھا کر لے جانا، بس تم سہارا دو۔ اسے منع کر کے اس کے بازو کے سہارے وہ قدم رکھ رہی تھی۔ ولید نے اس کی طرف دیکھا، جہاں درد کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ ضدی لڑکی زیر لب بڑبڑا کر ایک بار پھر اسے گود میں اٹھا لیا۔ شاید زیادہ تکلیف تھی چلنے میں، اس لیے وہ بھی خاموش رہی۔ تمہاری فیملی کے سامنے شرم نہیں آئے گی تم کو مجھے ایسے لے جاتے؟ اس کے گلے میں ہاتھ باندھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ کیا غلط کر رہا ہوں؟ ایک لڑکی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور کتنے کانفیڈنٹ سے لے جا رہے ہو، اور وہ لڑکی میری بیوی ہے جس کو اٹھانے کا رائٹ مجھے اسلام نے دیا ہے۔ تمہیں برا لگ رہا ہے کیا؟ نہیں، ذیشان نے مجھے اتنی بار اٹھایا ہے، مگر ایسا نہیں لگا جیسا تمہارے اٹھانے سے لگ رہا ہے۔ وہ بھائی ہے اور میں شوہر، فیلنگز تو الگ ہوں گی نا۔ امی، چاچی، بھائی آ گئے۔ زینب کے شور مچانے پر سب ان دونوں کی طرف ہی آنے لگے۔ اس کے زخمی ہونے کا سبھی کو معلوم تھا، اس لیے ولید کے اٹھانے پر کسی کو حیرت نہیں ہوئی۔ اب اتارو مجھے یا ایسے ہی کھڑے رہو گے؟ سب سوچ رہے ہوں گے مجھے اٹھانے میں تمہیں مزہ آ رہا ہے۔
بٹ مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ اس کی ہلکی آواز میں بولنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر روم میں اٹھا کر لے جانا پڑے گا تو وہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، مجھے یہیں بیٹھنا ہے۔ اس کی ضد پر اس نے اسے وہیں بٹھایا۔ ہم بتا نہیں سکتے آپ کے آنے سے ہمیں کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ تینوں لڑکیاں اس کے قریب ہی بیٹھ گئیں۔ آپ کا پیر کیسا ہے اب؟ زرین نے اس کے پیر کو دیکھ کر پوچھا۔ ویسا ہی ہے، تبھی تو یہ مجھے گود میں اٹھا کر لایا۔ اس کے تو تڑانگ پر ان تینوں نے ولید کی طرف دیکھا جو سامنے سے آتی آسیہ حسن کو دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں نے بھی اس کی نظر کا تعاقب کیا۔ وہ سیدھا اس کے سامنے آ کر رکی۔ ازلفا نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی تمام باتیں اسے یاد آئی تھیں، مگر ان کی ابتر حالت اسے ساری باتیں بھلا رہی تھی۔ کیا تم معاف کر دو گی مجھے؟ دیر کر دی معافی مانگنے میں، ہمت ہی نہیں تھی تمہارے سامنے آنے کی۔ بہت دل دکھایا تمہارا، بہت ذلیل کیا تمہیں۔ صحیح کہا تھا تم نے، مجھ جیسی مائیں ہی اپنی اولاد کو گناہوں کی گہری کھائیوں میں گراتی ہیں۔ میں نے سب کے سامنے تمہیں ذلیل کیا تھا اور اب سب کے سامنے تم سے معافی مانگ رہی ہوں۔ تم معاف کر دو مجھے۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ولید نے آنکھیں زور سے بند کی تھیں۔ اپنی ماں کو کب ایسے جھکتے ہوئے دیکھ سکتا تھا؟ چاہے جتنی بھی غلط ہو، ماں باپ کا ایسے جھکنا کون سی اولاد برداشت کر سکتی ہے؟ مگر جس طرح ان دونوں ماں بیٹوں نے اس لڑکی کا دل دکھایا تھا، اسے معافی مانگنا بھی ضروری تھا۔ سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور ازلفا تو انہیں آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا ری ایکٹ کرے۔ ولید کا ایسا کرنا اسے برا نہیں لگا تھا، مگر ان کا کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ پلیز یہاں بیٹھ جائیں اور ایسے ہاتھ بھی مت جوڑیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آپ گلٹی ہیں، اٹس اوکے۔ اس نے ایک نظر ولید اور حیدر صاحب کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں اسی پر تھیں۔ معاف کر دیا تم نے مجھے، اب نفرت تو نہیں کرو گی مجھ سے؟ میں نفرت نہیں کرتی آپ سے، وہ تو بس اس دن غصے میں بول دیا تھا، مگر کل ولید نے ایسا کیا تو مجھے برا نہیں لگا۔ انفیکٹ میں نے اسے پنش بھی کیا، اسی لیے اسے فیور بھی ہو گیا، مگر آپ اس طرح کر رہی ہیں نا، سیریسلی بہت بیکار فیلنگ آ رہی ہے۔ اس کے بے بسی سے کہنے پر ولید کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ یہ بات کیا سب کو بتانے والی تھی؟ مگر ایک طرف اسے خوشی بھی ہو رہی تھی۔ اس کا نرم اور صاف دل واقعی فخر کے قابل تھا۔ اس کی نظر دادا جان پر پڑی جو ازلفا کی بات پر اپنی ہنسی کنٹرول کر رہے تھے۔ کیا پنشمنٹ دی اس نالائق کو میری بیٹی نے؟ حیدر صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھے اور ایک ہاتھ سے اسے حصار میں لیا۔ آسیہ حسن اس کی دوسری طرف بیٹھ گئیں۔ آج وہ انہیں اپنے دل کے قریب محسوس ہو رہی تھیں، اپنے عجیب حلیے کے باوجود، جس پر ولید نے اپنا کوٹ پہنا کر کچھ بچت کی ہوئی تھی۔ ولید بتا دوں کیا، تمہیں انسلٹ فیل تو نہیں ہوگی؟ معصومن سے پوچھنے پر ولید نے اسے گھور کر دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ جس طرح غصے والی فیلنگز کا اظہار کرتی تھی، ایسی سچویشن کا اظہار بھی ایسے ہی کرے گی۔ اب اس بیچاری کو کیا معلوم حالات کی نزاکت کیسی ہوتی ہے۔ ہاں بتائیں بھابھی۔ سب نے اسے گھورتے ولید کو معنی خیزی سے دیکھا جو اشارے سے اسے منع بھی کر رہا تھا، مگر سب کے اصرار پر اس نے ایک بے بس نظر ولید پر ڈالی۔ اپنی ہی بات پر پھنس چکی تھی۔ ایکچولی اس نے میرے لیے دعا کی تو نا میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ بہت اچھی دعا کرتا ہے اور بارش میں بھی نماز پڑھتا ہے، اور اس نے میری کیئر بھی بہت اچھی کی، اور مجھے ازلفا تم بہت تھک چکی ہو، اب تمہیں سونا چاہیے۔ اس سے پہلے وہ اور نہ جانے کیا کیا بولتی، اس کی چلتی زبان کو روکنے کے لیے اس نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اوہ رائٹ۔ اس کے غصے سے گھورنے پر اس نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ولید کی حالت پر سب کا بے ساختہ قہقہا نکلا تھا اور وہ پریشان ہو کر سب کو دیکھنے لگی۔ ان کی ہنسی کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، اس نے تو اپنی طرف سے اس کی تعریف ہی کی تھی۔ جاؤ بچیوں، کھانا لگاؤ، آج سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ حیدر صاحب کے کہنے پر ساری عورتیں ہی کھانا لگانے کے لیے اٹھ گئیں۔ حیدر صاحب سب کے چہرے پر ایک سکون اور خوشی کا تاثر دیکھ کر اللہ کے شکر گزار ہوئے تھے۔ ازلفا کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی تو انہیں لگا جیسے ان کی بیٹی ان کے پاس واپس آ گئی ہو۔ نانا جان میں بھی روں کیا؟ ان کی نم آنکھوں کو دیکھ کر اس نے ان کی طرف دیکھا۔ بالکل نہیں میری بچی، میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ، یہ تو شکر گزاری کی نمی ہے۔ دونوں نانا نواسی کو باتیں کرتا چھوڑ کر وہ فریش ہونے اپنے روم میں چلا گیا۔ کھانا بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ فون پر وہ اپنے چاچا چاچی کی خیریت معلوم کر کے اور پرسکون ہو گئی تھی۔
کھانے کے بعد بھی وہ لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد حیدر صاحب کے کہنے پر سب اپنے اپنے روم میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ ازلفا ولید کی آواز پر خود پر کمبل اوڑھتے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ ہاں کیا ہوا؟ ایک بار اور تم سے معافی مانگتا ہوں۔ کل سے زیادہ آج اس کے چہرے پر ایک اذیت تھی۔ اب کیا ہوا؟ معافی تو دے دی، اب پھر سے کیوں؟ تمہارے اس ایکسیڈنٹ کے لیے اور میری وجہ سے۔ اس دن تم نے شراب، اسے بولنے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔